الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، فرمایا کہ ان منافقین نے اپنے اندر جو گندگیوں کا ڈیر لگا رکھا ہے، کیا خیال ہے ان کا کہ ان کی یہ خباثتیں ظاہر نہیں کی جائیں گی؟ اللہ رب العزت ان کے یہ بیت نہیں کھول دیں گے؟ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے رب ذوالجلال، اے ہمارے رسول اگر میں چاہتا تو لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تمہیں دکھا دیتا ایک ایک، یہ منافق ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مجموعی طور پر یہ راز منکشف نہیں ہے کہ منافقین کی پوری جماعت کن کن افراد پر مشتمل ہے۔ ان کی ریاست تو معلوم تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس ہے، لیکن فرمایا کہ میں اگر چاہتا تو آپ کو دکھا دیتا، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، حتیٰ پھر آگے چل کر آپ کے لیے ان کے چہرہ پہچاننا بھی مشکل نہ ہوتا، یہ منافق اور یہ منافق اور وہ منافق۔ لیکن پھر بھی آپ ان کو جان پائیں گے، ذرا توجہ اگر کیا جائے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے انداز تخاطب، ان کے بول چال اور بات چیت کے رنگ ڈنگ وہ خود بتا دیتا ہے کہ وہ کون ہے۔ مفسرین اور محدثین کا کہنا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے، ایک قسم کے محدود یعنی علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر کیا گیا تاکہ آسانی ہو۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کی انداز کلام سے پہچان پائیں گے کہ یہ آدمی اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہے، اس کو وہ سعادت نصیب نہیں ہوئی جو دیگر اللہ کے نیک و صالح بندوں کو نصیب ہوئی، جو خالص اور مخلص ایمان لے آئے اور ایمان پر چل رہے ہیں۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان بد نصیبوں میں ہیں کہ بظاہر تو ان کے نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہے جن پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، لیکن اندر یہ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کہاں یہ کافر ہیں اور اللہ کی لعنت ان پر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ منافقین کی جو جگہ ہے وہ جہنم کی سب سے نچلی منزل ہے، آخری درجہ، زیر جہنم در جہنم۔ واللہ یعلم اعمالکم، ہاں یہ اپنے آپ کو سبز باغوں میں، فرضی باغوں میں نہ گمایا پرایا کرو، اللہ رب العزت کو معلوم ہے تمہارے سب اعمال۔ اور دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اب مسئلہ صاف ہونے والا ہے، اور مسئلہ صاف اس طرح ہوگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ،
بس ان قریب اللہ فرماتے ہیں کہ امتحان لے رہا ہوں، ان قریب آزمائش کا موقع آ رہا ہے، اور اس امتحان میں یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، تاکہ ہم کل عام ظاہر کریں، کل عام ہم ظاہر کریں تم میں سے مجاہدین کو اور اللہ کی رضا پر ثابت قدم رہنے والوں کو، اور ان خس و خاشاک کو بھی جو اب تک ہر ایک کے لیے ظاہر نہیں ہو رہے۔ وَلَنَبْلُوَ اخبارکم، اور تمہاری ساری باتیں، ساری حال احوال، ساری نشست و برخاست، اعمال، اقوال، کردار، سب آزمائش میں آ جائیں گے، سب حقیقت سامنے آ جائیں گے۔ کسی کی کوئی راز نہیں چھپے گی، کوئی بات راز نہیں رہے گی۔ کون اہل ایمان، کون اہل نفاق، اپنی باتوں سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے خود ظاہر کریں گے۔ وہ دن آنے والا ہے، اور وہ ایام آ گئے جب جہاد فرض ہو گیا، اور جہاد کے لیے اللہ کے خالص و مخلص بندے شہادت کی نیت لے کر نکلے، شہادت کی شوق اور جذبہ سے سرشار ہو کر نکلے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو چھپاتے رہے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کسی جنگ میں یہ، کسی جنگ میں وہ، نتیجتاً بات ثابت اور صاف ہو گئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو اور اہل کفر کو خلط ملط ہونے نہیں دے گا، کسی نہ کسی موقع پر کبھی نہ کبھی ان میں فاصلہ اور جدائی آ جائے گی۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی نیکیوں میں حساب ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ